ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمارے فیصلے بہت منطقی اور غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا اپنا دماغ ہی ہمیں ہمارے جانے بغیر دھوکہ دے رہا ہے؟ چلیں آج اپنی سوچ کی ان چھپی ہوئی خامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے اپنے آخری بڑے فیصلے کے بارے میں۔ کیا وہ فیصلہ 100% حقائق پر مبنی تھا، یا کیا اس میں جذبات، پرانے تجربات اور شاید دوسروں کی رائے نے بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کی سوچ میں ایک پوشیدہ عنصر ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی پوشیدہ عنصر کو کہتے ہیں ذہنی تعصب یا کوگنیٹو بائس۔ دیکھیں، یہ سوچ کی ایک ایسی منظم غلطی ہے جو ہمارے فیصلوں اور ہماری رائے پر لاشعوری طور پر اثر ڈالتی ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی کمزوری نہیں، بلکہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کا ایک بالکل فطری طریقہ ہے۔ تو آخر ہماری سوچ کی یہ خامیاں کام کیسے کرتی ہیں؟ آپ انہیں ذہنی شارٹ کٹ سمجھ لیں۔ یہ اکثر تو ہمارا وقت بچا لیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر ایسے نتائج پر بھی پہنچا دیتی ہیں جو حقیقت سے، سچائی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور اصل نقطہ یہی ہے، ہمارا دماغ اکثر منطق اور حقائق کے مقابلے میں جذبات کو، پرانے تجربات کو اور سماجی دباؤ کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، ہمارے تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو چلیں اب کچھ سب سے عام ذہنی خرابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ خامیاں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ شروعات کرتے ہیں سب سے عام اور شاید سب سے خطرناک تعصب سے، یعنی تصدیقی تعصب، جسے کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ پر اس طرح سے اثر ڈالتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ تعصب کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک خاص قسم کا چشمہ پہن لیا ہو، ایک ایسا چشمہ جو صرف وہی چیزیں دکھاتا ہے جن پر وہ پہلے سے یقین رکھتا ہے، اور ہر اس ثبوت کو دھندلا کر دیتا ہے جو اس کے خلاف ہو۔ اس کی ایک بہت ہی عام مثال یہ ہے کہ ہم صرف وہی خبریں یا مضامین پڑھتے ہیں جو ہمارے سیاسی نظریات سے ملتے جلتے ہوں، اور ان تمام معلومات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے خیالات کو چیلنج کرتی ہوں۔ اگلا تعصب ہے اینکرنگ بائس، یعنی ابتدائی تاثر کا تعصب۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ملنے والی پہلی معلومات ذہن میں جیسے اٹک کر رہ جاتی ہے؟ بس یہی اینکرنگ بائس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ملنے والی پہلی معلومات کو ایک لنگر یعنی اینکر کی طرح استعمال کرتا ہے، پھر ہر نئی معلومات کو اسی لنگر سے ناپا اور تولا جاتا ہے، چاہے وہ پہلی معلومات کتنی ہی غیر متعلق کیوں نہ ہو۔ مارکیٹنگ کی دنیا تو اس تعصب کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ سوچیں، ایک چیز جس کی قیمت پہلے 100 روپے بتائی جائے، وہ 70 روپے کی سیل میں ایک بہت بڑی ڈیل لگتی ہے نا؟ لیکن اگر اس کی اصل قیمت ہی 70 روپے ہوتی تو شاید ہم اسے اتنا پرکشش نہ سمجھتے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے تعصب کی جو ہماری انا کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیلف سرونگ بائس یا خود پسندی کا تعصب۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری انا کو بچانے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ ہم اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنی محنت اور ذہانت کو دیتے ہیں، جبکہ ناکامیوں کی وجہ قسمت کو یا دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اس کی سب سے عام مثال اسکول میں ملتی ہے۔ اچھے نمبر آ جائیں تو وہ ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے، لیکن اگر نمبر کم آئیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی استاد نے پرچہ ہی بہت مشکل بنایا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ آخر ایسے شارٹ کٹس استعمال ہی کیوں کرتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ تعصبات صرف خامیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے دماغ کا کارکردگی بڑھانے کا ایک طریقہ بھی ہیں تاکہ وہ تیزی سے فیصلے کر سکے۔ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ارد گرد معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہمارا دماغ ہر چیز پر غور نہیں کر سکتا، اس لیے وہ شارٹ کٹس لیتا ہے۔ دوسری وجہ ہے سماجی اثر، ہمارا ماحول اور میڈیا ہماری سوچ کو بناتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے ہمارے جذبات، جو اکثر ہماری منطق پر قابو پا لیتے ہیں، اور آخر میں ہمارے ماضی کے تجربات، جو مستقبل کے فیصلوں کے لیے ایک فلٹر بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی ذہنی غلطیاں حقیقی دنیا میں کتنے بڑے اور بعض اوقات خطرناک نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ ان تعصبات کا اثر ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ ذاتی تعلقات میں یہ غلط فہمیوں اور جھگڑوں کو جنم دیتے ہیں، کاروبار میں یہ مہنگے اور غلط فیصلوں کا سبب بنتے ہیں، سیاست میں یہی تعصب معاشرے کو تقسیم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 2008 کے مالی بحران جیسی بڑی آفات کے پیچھے بھی یہی تعصبات کام کر رہے تھے، جہاں سرمایہ کاروں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خطرات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تعصبات کے رحم و کرم پر ہیں؟
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अब इन हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जिनसे हम अपनी सोच को बेहतर और साफ बना सकते हैं। अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए ये 5 कदमी टूल किट इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला कदम आगाही, यानी अपने और दूसरों के अंदर उन तासुबात को पहचानना सीखें। दूसरा कदम मुख्तलिफ नज़रियात तलाश करें, ऐसी आरा को ज़रूर सुनें जो आपकी सोच को चैलेंज करती हों। तीसरा, आहिस्ता चलें, जल्दबाजी या जज्बाती हालत में अहम फैसले करने से गुरेज करें। चौथा, अपना जायज़ा लें, वक्तन फ़वक्तन अपने अकायद और मफरूज़ों पर सवाल उठाएं। और पांचवां, सबसे अहम, सबूत इस्तेमाल करें, अपने फैसले सिर्फ एहसासात पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ और डेटा की बुनियाद पर करें। ये एक बहुत ही ताकतवर पैगाम है जो इस पूरी वजाहत का खुलासा करता है। एक तालीम याफ्ता और खुद से आगाह माशरा ही इन तासुबात से बचकर हकीकत के ज़्यादा करीब जा सकता है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, इस सब कुछ जानने के बाद आज हम में से हर एक अपनी कौन से तासुब का जायज़ा ले सकता है ताकि एक बेहतर और ज़्यादा बाखबर फैसला साज बन सके।